بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک بڑی مشہور دعا ہے اور ہم سب وہ دعا کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ جو دعا ہے نا، ہم سب کرتے ہیں، ہر نماز میں کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار۔ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کی بھلائی دے اور آخرت کی بھی بھلائی دے۔ یہی مانگ رہے ہیں نا ہم اللہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساری زندگی تکلیف میں گزری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں حسنہ دیا۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اس کا مطلب کہ ہمارے لاشعور میں، ہم کہتے تو نہیں ہیں اس طرح سے، لیکن ہمارے لاشعور میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ دنیا کی بھلائی کیا ہوگی۔ دنیا کی بھلائی پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، بینک بیلنس بھی ہوگا، بینک بیلنس بھی ہو، گھر بھی ہو، جائیداد بھی ہو، اولاد بھی ہو، صحت بھی ہو، عافیت بھی ہو، اچھی جاب بھی ہو، اچھا مکان بھی ہو، اچھی سواری بھی ہو، یعنی دنیا کی جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس ہوں۔ یہی ہے نا دنیا کا حسنہ۔ تو یہ ہمارے پس منظر میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے لاشعور میں، تحت شعور میں یہی چیز ہوتی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اب دنیا میں آ گئے ہیں تو دنیا کی جو بھی بھلائی ہو سکتی ہے، جتنی بھی بھلائیاں ہو سکتی ہیں، اچھی گاڑی بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہونا چاہیے، دولت بھی ہونی چاہیے، اچھا کام بھی ہونا چاہیے، اچھا بزنس بھی ہونا چاہیے، اچھا مکان بھی ہونا چاہیے، اچھی سواری بھی ہونی چاہیے، اچھا موبائل بھی ہونا چاہیے، بچے بھی بہت اچھے اسکول میں پڑھتے ہوں، اچھا اسٹیٹس ہو۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے دنیا کا حسنہ۔ اور آخرت کا حسنہ تو معلوم ہے سب کو کیا ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کا حسنہ جو ہے نا، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو دنیا کا حسنہ دیا۔ اب بتائیے، حضرت ابراہیم کے پاس بینک بیلنس تھا، حضرت ابراہیم کے پاس دولت تھی، حضرت ابراہیم کے پاس جائیداد تھی، حضرت ابراہیم کے پاس کیا تھا جو ہمارے لاشعور یا تحت شعور میں موجود ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو دنیا کا حسنہ دیا۔ تو آخر کیا ہے وہ دنیا کا حسنہ جو ہم مانگ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جس چیز کا شعور نہیں ہے آپ کو، اور وہ چیز آپ مانگتے ہیں یا کہتے ہیں، تو اس کا کوئی اجر ثواب کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح سے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، تو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں اس نماز کی روح کا اندازہ نہیں ہے، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا مطلب ہے، اس کی روح کیا ہے۔ یہ نماز تو ٹھیک ہے، ادا ہو گئی، اب اللہ قبول کرے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے، جو روح ہے، جو مغز ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا آپ کو جب تک کہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب ہمیں دنیا کا حسنہ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، تو اس دعا سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی بھلائی مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو دنیا کی بھلائی دی ہے۔ تو آخر مجھے بتائیے حضرت ابراہیم کی زندگی کا کون سا لمحہ ایسا تھا جو سکون سے گزرا ہو؟ کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں تھا۔ ہر لمحہ، ہر زندگی کا ہر مرحلہ ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا کا حسنہ دیا، تو دنیا کا حسنہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہر مشکل میں، ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں پورا اترنا، یہ دنیا کا حسنہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں آپ کیا مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ابراہیم کو دنیا کا حسنہ دیا۔ کیا تھا دنیا کا حسنہ؟ ہر آزمائش پر پورے اترے وہ، جو بھی جہاں پر بھی ہم نے اس کو آزمایا، اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، تو ہم نے ابراہیم کو دنیا کا حسنہ دے دیا۔ اب ہم جب دعا کر رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ اب آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کا حسنہ اچھی لائف گزارنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی اچھی لائف گزارنا دنیا کا حسنہ نہیں ہے۔ دنیا کے ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں پورا اترنا، یہ ہے دنیا کا حسنہ۔ اور آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ آخرت میں بھی امتحان ہونے ہیں نا، پیدائش سے لے کر جنت تک پہنچنے تک
14 مرحلے ہیں، تو آپ نے صرف پہلے مرحلے میں ہیں ابھی آپ دنیا میں، اب آگے آگے آپ کے 10 مرحلے 11 مرحلے اور ہیں جو آپ نے طے کرنے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنی لمبی زندگی چاہیے جنت تک پہنچنے کے لیے۔ تو دنیا کا ہنسنا چاہیے، اور مرنے کے بعد کی جو آزمائش ہے وہاں پر بھی ہم کامیاب ہوں تو وہاں کا بھی ہنسنا چاہیے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ آپ کیا مانگتے رہے ہیں اللہ سے، ساری زندگی دعا کرتے رہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو کیا تھا وہ حسنہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔